مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے مولانا ابراہیم آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ارکان صلاۃ میں سے تکبیر تحریمہ پر مختصر انداز میں گفتگو کر چکا ہوں۔ آج ارکان صلاۃ میں دوسرے نمبر پر قیام ہے۔ یاد رکھیں، قیام فرض ہیں کیونکہ ارکان صلاۃ میں سے ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔ اب اس آیات کی تفسیر میں امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ساکتین خاشعین داعین طائعین مخلصین فی الصلاۃ لأن القیام خارج الصلاۃ لیس بفرض، خاموش عاجزی کرتے ہوئے دعا کرنے والے، اطاعت کرنے والے، اخلاص کے ساتھ نماز میں۔ اور یاد رکھیں کہ نماز یہ قیام جو ہے خارج صلاۃ میں فرض نہیں، بلکہ قیام جو ہے یہ نماز ہی میں فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، نماز پڑھو تو کھڑے ہو کر، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر آپ میں سے کسی کا کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو فَقَاعِدًا، پس بیٹھ کے نماز پڑھے۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر کسی میں یہ طاقت بھی نہیں کہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو فَعَلَى جَنْبٍ، پھر کروٹ کے بل پر نماز پڑھے۔ اب یہ مسئلہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ قیام جو ہیں یہ ارکان صلاۃ میں سے ہیں، اور جب یہ ارکان صلاۃ میں سے ہیں تو یہ فرض ہوا۔ اب ایک مسئلہ ذہن میں یہ رکھیں، اکثر ہمارے دوست احباب وغیرہ جب مسجد کی طرف آتے ہیں، امام کو رکوع کی حالت میں پاتے ہیں تو کافی جلدی اور تیزی کے ساتھ آ کر تکبیر تحریمہ پڑھ کے فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان کی یہ نماز نہیں ہوتی، کیونکہ تکبیر تحریمہ میں قیام یہ فرض اور ضروری ہے۔ جب یہ فرض اور ضروری ہوا تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہیں اور پھر اس کے بعد اطمینان کے ساتھ رکوع میں جائیں۔ ایک مسئلہ تو ذہن میں یہ رکھیں۔ دوسرا مسئلہ ذہن میں یہ رکھیں کہ 3 عذر ایسے ہیں کہ جس میں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں سے پہلا عذر جو ہے وہ بڑھاپے کا ہے، دوسرا عذر جو ہے وہ بیماری کا ہے، اور تیسرا عذر جو ہے وہ ہے ایک انسان ہے، اس کے پاس اپنے بدن ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا وغیرہ نہیں، بالکل برہنہ وغیرہ۔ اب ایسے بندے کو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ ان 3 عذروں کے علاوہ بیٹھ کر نماز پڑھنا، خاص کر فرض وغیرہ، اسی طرح وتر وغیرہ، اسی طرح صبح کی سنت وغیرہ، اسی طرح وہ نماز جو نظر کی نماز ہو، مثال کے طور پر کسی نے نظر مانی ہو تو اس کو بیٹھ کے نہیں پڑھنا چاہیے۔
اسی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دیگر جو نوافل وغیرہ ہیں وہ بغیر عذر کے بھی آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، لیکن بیٹھ کے پڑھنے میں آپ کو ثواب جو ہے وہ آدھا ملے گا۔ ہاں اگر عذر ہو تو الگ بات، اگر عذر نہ ہو بغیر عذر کے بھی آپ دیگر نوافل یعنی فرض نماز کے علاوہ، اسی طرح وتر کے علاوہ، اسی طرح صبح کی جو سنت ہیں اس کے علاوہ وہ نماز جو آپ نے نظر کے طور پر مانی ہو 2 رکعت یا 4 رکعت، اس کے علاوہ جو دیگر نوافل ہیں اس کو آپ بغیر عذر کے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، لیکن یاد رکھیں بغیر عذر کے بیٹھ کے پڑھو گے تو اس کا ثواب آدھا ملے گا، آدھا ثواب ملے گا۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ جب اللہ نے آپ کو تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، تو نماز کھڑے ہو کے پڑھیں تاکہ آپ کو پورا کا پورا اجر و ثواب ملے۔ اور پھر خاص کر فرض وغیرہ اس کا تو زیادہ اہتمام یہ کریں کہ یہ کھڑے ہو کے پڑھیں۔ ہاں اگر عذر ہو، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے 3 عذر بیان کیے، یا تو بڑھاپے کی وجہ سے انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، یا بیماری کی وجہ سے اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، یا انسان کے پاس اپنا سطر چھپانے کے لیے، بدن چھپانے کے لیے اس قدر کپڑا میسر نہیں کہ اس کو ڈھانپ لے، تو ان 3 حالتوں کے علاوہ فرض نماز میں یہ کھڑے ہو گئے۔ تو خلاصہ آج کی کا جو ارکان صلاۃ اس کا یہ ہوا کہ ارکان صلاۃ میں دوسرا نمبر جو ہے وہ قیام کا ہے، اور قیام یہ فرض ہیں، لہٰذا اگر اس میں سے کوئی کمی وغیرہ یا یہ رہ جائے تو نماز آپ کی خراب ہو جائے گی اور نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔